السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کا جے این ایف آفیشیل چینل میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرانس ایگزام کی تیاری کے لیے اردو کا گرامر لے کے آئے ہیں، اور یہ بیسک گرامر ہے اور آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہوگا۔ ان سے سوال آنا امپورٹنٹ ہی نہیں، ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اس سے سوال آتا ہی آتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بہترین سے اسم کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اسم کی تعریف۔ جو الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا اسم کسے کہتے ہیں، اور اسم کو انگلش میں ناؤن اور ہندی میں سنجھا کہتے ہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیز، نام، جگہ آپ کو دکھائی دے یا ان کا نام سنائی دے تو آپ کو فوراً سمجھ لینا ہے کہ اسم ہے۔ جیسے کہ ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، کتاب کتا وفادار جانور ہے، کتاب میز پر رکھی ہے۔ یعنی یہ سب کیا ہے؟ تو اسم ہے۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ جو الفاظ کسی شخص، چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے۔ تو چلیے دوستو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا مندرجہ بالا جملوں میں خط کشیدہ الفاظ اسم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، کتا وفادار جانور ہے، کتاب میز پر رکھی ہے۔ یعنی ان جملوں میں الفاظ اسم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کیا کہلاتے ہیں؟ اسم کہلاتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اسم کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام یعنی اسم کی قسمیں۔ تو معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم نکیرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکیرہ اور اسم معرفہ۔ تو چلیے اسم نکیرہ اور اسم معرفہ میں کیا فرق ہے، کیا تبدیلی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہے اسم نکیرہ، وہ اسم جو کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جائے انہیں اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ مثلاً کرسی، عورت، دریا اور شہر۔ تو دیکھیے بالکل ایزی سے سمجھنا ہے، یعنی آسانی سے سمجھنا ہے۔ اسم نکیرہ وہ عام، یعنی اسم نکیرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اسم عام کا مطلب کرسی تو کون سا کرسی، عورت تو کون سا عورت، دریا تو کون سا دریا، شہر تو کون سا شہر۔ یعنی جہاں کسی خاص چیز کے بارے میں بات نہ ہو اسے اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ جہاں کسی خاص چیز کے بارے میں ذکر یا کسی خاص چیز کے بارے میں بات نہ ہو اسے اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ بالکل سادہ سا زبان میں آپ سمجھیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لڑکی گانا گا رہی ہے، قلم میز پر رکھا ہے، میں نے ایک کتاب خریدی۔ دیکھیے یہاں پہ لڑکی گانا گا رہی تو کون سی لڑکی گانا گا رہی ہے، قلم میز پر رکھا ہے تو کون سی قلم میز پہ رکھا ہے، میں نے یہ کتاب خریدی تو کون سی کتاب خریدی۔ یعنی اس سے کوئی خاص چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے اسے اسم نکیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کسی خاص چیز کے بارے میں پتہ نہ چلے اسے اسم نکیرہ کہیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مندرجہ بالا جملوں میں خط کشیدہ الفاظ لڑکی، قلم، کتاب عام شخص، عام چیز اور عام جگہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا اسم نکیرہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلائیں گے؟ تو اسم نکیرہ کہلائیں گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے۔ اسم معرفہ۔ ایسے اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے لیے بولے جائیں انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے،
قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، یعنی وہاں پہ عام کسی بھی چیز کا پتہ نہیں چلے، اور یہاں پہ اگر کسی خاص چیز کے بارے میں بات ہو اسے اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، لال قلعہ بادشاہوں کی نشانی ہے، دہلی ہمارے دیش کی راجدھانی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک خاص چیز ہے، یعنی ایک چیز کو نام لے کے پکارا جاتا ہے، ایک خاص چیز کا پتہ چلتا ہے، تو اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ اس میں معرفہ کہیں گے۔ اس میں نکیرہ اور اس میں معرفہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کسی خاص چیز کے بارے میں پتہ چلے تو اسے اس میں معرفہ، اور جیسے کسی خاص چیز کے بارے میں بات نہ ہو اسے اس میں نکیرہ کہیں گے۔ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، مندرجہ بالا جملوں میں خط کشیدہ الفاظ چیز خاص شخص اور خاص جگہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس میں معرفہ کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ اس میں معرفہ کہلائیں گے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اسم کی اقسام۔ تو اسم کی اقسام، اسم کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک معنی کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکیرہ، اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں، اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ چلیے دوستو، اسم مصدر کی بات کرتے ہیں۔ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکے، مثلاً پڑھنا، 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 پڑھانے سے بنائے گئے الفاظ، پڑھو، پڑھی، پڑھے، پڑھتے، پڑھی۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی الفاظ یعنی کسی لفظ سے نہ بنا ہو مگر اس سے لفظ بنتا ہو تو اسے اس میں مصدر کہتے ہیں۔ کھانا، کھانا سے کھانا بنائے گئے الفاظ، کھاؤ، کھائی، کھائے، کھاتے ہیں۔ لکھنا، لکھنا بنائے گئے الفاظ، لکھ، لکھو، لکھی، لکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خود تو کسی الفاظ سے نہ بنا ہو اور اس سے بنے تو اسے کیا کہیں گے؟ اس میں مصدر کہیں گے۔ آج کا ویڈیو یہیں پر، پھر ہم لوگ دوسرے ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔